أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو حضرت علیہ السلام نے جو ہمیں اعمال بتائے ہیں، جو ہمیں ارشادات بتائے ہیں، اس کو کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو حضرت علیہ السلام کی ذات مبارک نے جسٹ کیا، تو ان کاموں کو کرنے کا بھی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پھر چاہیے جائے کہ کچھ ایسے اعمال ہوں جن کو خود حضرت علیہ السلام کی ذات مبارک ہمیں ریکمینڈ کریں کہ آپ یہ وظائف کریں، یہ اعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں، تاثیر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، آپ نے صرف وظیفہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جسٹ اس نیت سے کرنا کہ حضرت علیہ السلام کی ذات مبارک نے ہمیں یہ ریکمینڈ کیا ہے، تو اس سے بڑی دوستو سعادت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا دل اس سے پاک ہوگا اور کچھ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، چونکہ ان کو نبوی تاثیر حاصل ہوتی ہے، تو دل اس کا آپ کا بالکل اس سے پاک ہوگا. آپ کے دل کی جو اندر کی جو گناہوں کی نحوست ہے وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی. اور پھر جب اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کے اللہ تعالیٰ اور آپ کے اعمال کے اندر بھی برکت ڈال دیں گے. دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، حضرت علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑے مصائب آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، میں غموں میں کافی زیادہ میں جو سمجھ لے کے ڈھکا چھپا رہتا ہوں، تو میں کیا کروں، میں کافی زیادہ پریشان ہوں. تو حضرت علیہ السلام کی ذات مبارک نے ان کو فرمایا کہ آپ نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے صبح کے ٹائم پہ نماز کے بعد. اگر آپ یہ والی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی کوئی مصائب بلیشات نہیں آئیں گے. تو یہ ایک زبردست سا یہ آج کا وظیفہ ہے دوستو، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نبوی عمل ہے. حضرت علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. میں آپ کو وہ دعا بتا دیتا ہوں جو دعا حضرت علیہ السلام نے اس آدمی کو بتائی تھی. وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. اگر آپ اس آیت کے الفاظ کے اوپر بھی تھوڑا اس دعا کے الفاظ کے اوپر بھی تھوڑا غور کریں تو یہ واقعی میں اس کی معنوی تاثیر بھی یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مصائب ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے اپنی ذات سے جو ریلیٹڈ ہوں گے، آپ کے گھر والوں سے جو ریلیٹڈ ہوں گے، آپ کے اہل ویال سے ہوں گے، یا آپ کے دوست احباب سے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی مالی پریشانی ہوگی، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. جو اس دعا کی الفاظ کی جو معنوی تاثیر ہے وہ ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے. تو دوستو یہ آج کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے. صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے. اپنی مرضی سے جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے. آپ اپنی مرضی سے اس کو طاق اعداد میں پڑھ سکتے ہیں. طاق اعداد جو ہے تھوڑا تاثیر زیادہ رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ طاق اعداد میں پڑھ لیں جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. تو انشاءاللہ آپ کے آنے والی جتنی بھی مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، غم اور پریشانی ہوں گی، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو دوستو یہ آج کا وظیفہ تھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.